السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سورہ نبا کو آج ہم ایک نئے طریقے سے پڑھیں گے، اور وہ نیا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے ملانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ ایک آیت پر وقف کرنے کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے، لیکن قرآن مقدس کے اندر بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی آیتوں کی ہیں، تو ایک آیت یا دو آیت، 3 یا 4 یا 5 آیتیں ہم ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کیسے اس کو ملا کر کے پڑھیں گے؟ اس کے احکام، اس کے قواعد بھی الگ ہوتے ہیں، جو ہمیں صحیح قرآن مجید سیکھنے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، اور دوست و احباب میں بھی ضرور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا پڑھنا، یہ سیکھنا عبادت ہوگا، اور دوسروں کے پاس بھیجنا صدقہ جاریہ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، بیچ میں جو قواعد آئیں گے وہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز کے اندر بتا دیا ہے۔ صرف وقف کرنے کا طریقہ، وقف کرتے وقت ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ کلمے کا جو آخری حرف ہوتا ہے، دیکھیے یہاں پر کلمے کا آخری حرف نون ہے، تو اس پر دیکھنا ہے ہمیں کون سی حرکت ہے۔ اگر کلمے کے آخری حرف پر ان 7 چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے، نمبر 1 زبر، نمبر 2 زیر، نمبر 3 پیش، نمبر 4 2 پیش، نمبر 5 2 زیر، نمبر 6 کھڑا زیر، نمبر 7 الٹا پیش، ان 7 چیزوں میں سے کوئی سی بھی چیز کلمے کے آخری حرف پر آ جائے تو وقف کرتے وقت جو ہے اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اس کو جزم لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نون پر جزم لگا دیں گے، پھر پڑھیں گے اس کو یتساءلون۔ وقف بالاسکان کے اندر زیادہ تر جو ہے کلمے کے آخری حرف سے پہلے حروف مدہ یا کھڑی حرکات وغیرہ ہوتی ہے، تو اگر حروف مدہ کے بعد میں عارضی سکون آ جائے، یعنی عارضی سکون اس کو کہتے ہیں کہ وقف کرنے کی وجہ سے کسی حرف کو ہم ساکن کر دیں، تو یہاں پر دیکھیے وقف کرنے کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے حروف مدہ ہے، تو یہاں پر مد عارض پایا جا رہا ہے۔ مد عارض کو ہم 1 2 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پر ہم لام کو کھینچیں گے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ یتساءلون، لون کائے کی وجہ سے حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آنے کی وجہ سے یہاں پر مد عارض پایا جا رہا ہے، تو مد عارض کو 1 2 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، دوسری آیت کو بھی ساتھ میں وصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کلمے کے آخری حرف پر کون سی حرکت ہے، اور آگے والی آیت کے شروع والے لفظ پر، حرف پر کون سی حرکت ہے، پھر آپ آسانی کے ساتھ ایک آیت کو دوسری آیت سے ملانا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم جب ملا کر کے پڑھیں گے تو لام کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور نون متحرک ہونے کی وجہ سے جلدی پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ یتساءلون عن النبأ العظیم، اس طرح سے۔ تو یہاں پر عظیم پر بھی ہم وقف کریں گے، تو یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا، اوپر بھی وقف بالاسکان ہو رہا تھا، یہاں بھی وقف بالاسکان ہوگا۔ انہی 7 چیزوں میں سے یہاں پر زیر آ گیا ہے، تو اس زیر کو ہٹا کر ہم یہاں پر میم پر جزم لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور حرف مدہ کے بعد میں عارضی سکون آنے کی وجہ سے یہاں پر مد عارض پایا جا رہا ہے، تو ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے عظیم، اور اگر ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو میم کو ہم ڈائریکٹ لام مشدد میں ملا دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ عظیم الذی، عظیم الذی۔ یہاں پر دیکھیے یہ الف ہے، اگر ہم اس آیت کو شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہمیں لگانا ہوگا زبر، یہ بن جائے گا حمزہ۔ تو حمزہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی،
حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے، جیسے کہ ہم پیچھے والی آیت کو آگے والی آیت سے ملا کر کے پڑھیں گے تو یہ حمزہ وصلی جو ہے گر جائے گا، یعنی نہیں پڑھا جائے گا۔ عظیم الذی، اور دوسرا حمزہ ہوتا ہے حمزہ قطعی۔ حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو ملانے کی صورت میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وقف کرنے کی صورت میں بھی پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر حمزہ وصلی ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھ لیں۔ عظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یہاں پر ہم وقف کریں گے تو نون کو کر دیں گے ساکن، یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا، اور مد عارض بھی یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے واو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آنے کی وجہ سے مد عارض بھی یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ مختلفون ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے، مختلفون کلا سیعلمون، اور اس والی آیت کو آگے والی آیت سے ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں گے سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ ان 5 آیتوں کے اندر وقف بالاسکان ہو رہا ہے اور مد عارض بھی پایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 5 کو آپ 6 سے ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے، پڑھیں گے اس کو سیعلمون علم، سیعلمون علم۔ وقف بالاسکان کے اندر ایک آیت کو دوسری آیت سے ملانا آسان ہوتا ہے، لیکن جہاں پر گول تا آ جائے یا پھر 2 زبر آ جائیں اور ملا کر کے پڑھا جائے تو وہاں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ نیچے میں ابھی آپ کو پڑھ کر کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو 5 آیتوں میں وقف بالاسکان ہو رہا تھا، ہم 5ویں آیت کو 6ٹھی آیت سے ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں گے سیعلمون الم نجعل الارض مہادا۔ اب دیکھیے کلمے کے آخری حرف کو ہم دیکھنا ہے کہ اس پر کون سی حرکت ہے۔ یہاں پر آ گئے 2 زبر، تو 2 زبر کے قواعد الگ ہیں، اگر کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر آ جائیں اور وہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے تو ہم 2 زبر کو 1 الف سے بدل دیں گے، یہاں پر پڑھیں گے ہم مہادا، مہادا، تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالابدال ہوگا۔ وقف بالابدال کب ہوتا ہے؟ یہ صرف 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر آ جائیں تو 1 الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم بدل رہے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر گول تا آ جائے تو اس گول تا کو ہائی ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ ان 2 صورتوں میں وقف بالابدال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ گول تا والی آیت بھی میں آگے پڑھ کر کے سناؤں گا۔ تو یہاں پر ہمیں 2 زبر کو 1 الف سے بدل دینا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو بولتے ہیں وقف بالابدال۔ مہادا، آپ اگر ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں آیت نمبر 6 کو 7 سے تو پھر پڑھیں گے مہادا والجبال، مہادا والجبال۔ انشاءاللہ لاسٹ میں جا کر کے پوری آیتیں ملا کر کے میں پڑھ کر کے سناؤں گا، آپ جو ہے سبق کے اندر بنے رہیں۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ وقف کرتے وقت ہمیں دیکھنا ہے کلمے کا آخری حرف پر کون سی حرکت ہے، اور ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اگلی والی آیت کا جو پہلا حرف ہے اس پر کون سی حرکت ہے۔ تو جو آیت نمبر 7 کا پہلا حرف ہے وہ ہے واو، اور ادھر دیکھیے تنوین ہے حرف کے اوپر، تو یہاں پر اگر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پر ہوگا پھر ادغام، غنہ کر کے پڑھیں گے ہم 1 الف کے برابر۔ کیسے پڑھیں گے؟ مہادا والجبال اوتادا، مہادا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے ادغام ہوگا۔ اوتادا 2 زبر آ رہے ہیں، 1 الف سے بدلنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ پوری سورہ مبارکہ اب ایسے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ دوسری صورت بھی اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 زبر کو ہم 1 الف سے بدل دیں گے، کیسے؟ اوتادا، دیکھنے میں کیا ہے؟ اوتادن، وقف کر دیا تو پڑھیں گے اوتادا۔ اب جو ہے ہم
ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں آگے والی آیت سے، تو یہاں پر بھی دیکھیے ادغام ہوگا، کیوں؟ تنوین کے بعد میں آ رہا ہے واو یرملون میں سے، تو پڑھیں گے پھر یہاں پر اوتادا وخلقناکم ازواجا، یہاں پر بھی جو ہے ادغام ہو رہا ہے، ازواجا وقف کرنا چاہتے ہیں تو دو زبر کو ایک الف سے بدل دیں گے، اور اگر ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اگلی آیت کا حرف دیکھنا ہوگا، تو اگلی آیت کا جو حرف ہے وہ واو ہے، تو تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے یہاں پر بھی جو ہے ادغام ہوگا، کیسے؟ ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، یہاں پر بھی ہم اگر وقف کریں گے تو دو زبر کو ایک الف سے بدل دیں گے، اور اگر ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، اگر دو زبر کو ہم ایک الف سے بدلیں گے تو پڑھیں گے اس کو سباتا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے پھر تنوین کے بعد میں واو آ رہا ہے، تو یہاں پر پھر ہم ادغام کریں گے، سباتا وجعلنا اللیل لباسا، یہاں پر کر دیا ہم نے وقف، دو زبر کو بدل دیا ایک الف سے، یہاں پر بھی وقف بالابدال ہو رہا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 10 کو 11 سے ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں گے لباسا وجعلنا النہار معاشا، تو میں سمجھتا ہوں سبق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو یہاں پر بھی دیکھیے تنوین کے بعد میں واو آ رہا ہے یرملون میں سے، اس لیے یہاں پر بھی ادغام ہوگا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وقف کرنا چاہتے ہیں تو دو زبر کو الف سے بدلیں گے، یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا، بلکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر لاسٹ تک بھی ہر جگہ وقف بالابدال ہو رہا ہے، یعنی دو زبر کو ایک الف سے بدل کر کے پڑھا جا رہا ہے، لیکن ہمیں سیکھنا ہے اب ملا کر کے کیسے پڑھنا ہے، دیکھیے معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں اس آیت کو تو پڑھیں گے شدادا وجعلنا سراجا وہاجا، وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، تو یہاں تک ہر آیت میں جو ہے ادغام کا قاعدہ پایا جا رہا تھا، آیت کو ملائیں گے تو ہم ادغام کریں گے، لیکن آیت نمبر 14 کے اندر دیکھیے آپ سجاجا، یہاں پر ہم نے وقف کر دیا تو یہاں پر وقف بالابدال ہو گیا، لیکن ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں ہم آیت نمبر 15 سے، تو کیسے پڑھیں گے سجاجا لنخرج بہ، سجاجل، جیم کو ہم لام مشدد میں ملا دیں گے، تو یہاں پر بھی دیکھیے تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، لیکن اوپر والے ادغام میں اور نیچے والے ادغام میں فرق یہ ہے کہ اوپر والا جو ہم نے ادغام کیا تھا وہاں پر ہم نے غنہ کر کے پڑھا تھا، لیکن یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، صاف صاف کر کے پڑھیں گے، حروف یرملون میں سے جو 6 حروف ہوتے ہیں 2 حروف ایسے ہوتے ہیں، ایک ہے لام اور دوسرا ہے را، کہ یہاں پر جب ادغام کیا جاتا ہے تو غنہ نہیں کرتے، تو کیسے پڑھنا ہے اس آیت کو سجاجا لنخرج بہ حبا ونباتا، ونباتا یہاں پر وقف کر دیا تو وقف بالابدال یہاں پر بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پڑھنا ہے ملا کر کے، تو میں نے کیا کہا تھا کہ کلمے کے آخری حرف کو دیکھیں، پھر دوسری آیت یعنی جس آیت سے ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے شروع والے حرف کو اور حرکت کو دیکھیں، تو یہاں پر دیکھیے کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہیں اور آگے والی آیت میں واو ہے جو کہ یرملون میں سے ہے، یہاں پر کریں گے ہم ادغام، وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، تو یہاں پر بھی ادغام ہو رہا تھا، الفافا یہاں پر وقف کر دیا، سمجھ میں آ گیا، لیکن ملا کر کے کیسے پڑھیں گے، یہاں پر اب قواعد بدل رہے ہیں، تو ملا کر ہم پڑھیں گے الفافن انا،
الفافن انا، تنوین کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر ہم کریں گے اظہار، گنہ نہیں ہوگا اب یہاں پر، اب ہوگا یہاں پر اظہار۔ کیسے پڑھنا ہے؟ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، میقاتا یہاں پر وقف کر دیا، چلو سمجھ میں آ گیا، وقف بالابدال ہو رہا ہے، لیکن ملا کر کے کیسے پڑھنا ہے؟ تو ہمیں ملا کر اس طرح پڑھنا ہے، میقاتین یوما، میقاتین یوما، تنوین کے بعد میں یا آ رہا ہے یرملون میں سے، تو یہاں پر ہوگا ادغام، تا کو ہم ملا دیں گے یا میں، میقاتین یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، افواجا یہاں پر بھی وقف بالابدال ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں ہم اس آیت مبارکہ کو آگے والی آیت میں، آیت نمبر 19 میں، تو یہاں پر بھی دیکھیے تنوین کے بعد واو یرملون میں سے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا، افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر پڑھیں گے، یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، دو زبر کو ہم بدل دیں گے ایک الف سے، یہاں پر وقف بالابدال ہو رہا ہے، لیکن آیت نمبر 20 کو 21 سے ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر پڑھیں گے فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّا، سَرَابًا إِنَّا، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پر ہم اظہار کریں گے، ٹھیک ہے، سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مرصادا، مرصادا، دو زبر کو ایک الف سے بدل دیں گے وقف کریں گے تو، لیکن ہم چاہتے ہیں ملا کر کے پڑھنا، تو کیسے پڑھیں گے؟ مرصادا للطاغین مآبا، تنوین کے بعد لام یرملون میں سے آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام تو ہوگا لیکن گنہ نہیں کریں گے، بغیر ادغام کے، بغیر گننے کے ادغام کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ مرصادا للطاغین مآبا، تو یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر کو الف سے بدلیں گے، لیکن ہمیں پڑھنا ہے ملا کر کے، تو یہاں پر ہم ملا کر کے پڑھیں گے اس طرح، مآب اللابثین، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، اس لیے یہاں پر بغیر گننے کے ادغام کریں گے، مآب اللابثین فیہا احقابا، ملا کر کے پڑھیں گے ہم یہاں پر، تو دیکھیے تنوین کے بعد میں پھر لام آ رہا ہے، اگرچہ یہاں پر مشدد نہیں ہے لیکن کہیں کہیں حرف ایسا ہوتا ہے کہ وہ متحرک ہوتا ہے اسے مشدد بنانا پڑتا ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مشدد حرف ہوتا ہے اور اس کو جو ہے متحرک بنانا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتا دوں، یہاں پر آیت نمبر 20 میں دیکھیے یہ واو مشدد ہے، ملا کر کے پڑھیں گے تب تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب ہم یہاں پر اس آیت نمبر 20 کو شروع سے پڑھیں گے تو واو کو 2 مرتبہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہاں مشدد ہے تو ہم نے اس کو متحرک بنا دیا، واو زبر وا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ متحرک حرف کو مشدد بنانا پڑتا ہے اور کہیں مشدد حرف کو متحرک یعنی ایک زبر والا یا زیر والا بنانا پڑتا ہے، تو یہاں پر ہم تنوین کے بعد میں لام آنے کی وجہ سے ادغام کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ولا شرابا، آیت نمبر 25 سے ملائیں گے اس کو تو پڑھیں گے ولا شرابا الا،
شرابن الا، تنوین کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے. یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ ولا شرابا الا حمیما وغساقا. وقف بالابدال ہو رہا ہے لیکن پڑھنا ہے ہمیں ملا کر کے. تو دیکھیے کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد جیم آ رہا ہے قائم میں سے، حروف اخفا میں سے. تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے جب ملا کر کے پڑھیں گے. تو وغساقا جزاء وفاقا، وغساقا یہاں پر ہمیں کرنا ہے اخفا. آیت نمبر 26 کو 27 سے ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. تنوین کے بعد میں حمزہ آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا. وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا. اب اس آیت کو آگے والی آیت سے ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر کریں گے ہم ادغام. تنوین کے بعد میں واو آ رہا ہے. حسابا وکذبوا، حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کذابہ پر وقف کر دیا تو دو زبر کو الف سے بدل دیا، وقف بالابدال ہو گیا، لیکن ہم ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہاں پر واو متحرک ہے لیکن یہاں پر ہم واو مشدد بنا کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ یہاں پر ادغام کا قاعدہ پایا جا رہا ہے. تنوین کے بعد میں واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو ادغام کریں گے. کیسے؟ کذابا وکلا، کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا. اگر آپ آیت نمبر 29 کو ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں 30 سے، تو یہاں پر جو ہے پھر پایا جا رہا ہے اکفا کا قاعدہ، اس لیے کہ تنوین کے بعد فا حروف اکفا میں سے آ رہا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر کریں گے ہم اظہار، گنہ نہیں کریں گے. یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے. عذابا ان للمتقین مفازا، مفازا حدائق. ملا کر کے پڑھیں گے تو مفازا حدائق. تنوین کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار حلقی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. للمتقین مفازا حدائق واعنابا، واعنابا وکواعب اترابا. تو یہاں پر بھی ادغام کریں گے تنوین کے بعد یرملون میں سے واو آنے کی وجہ سے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا. اس دہاقہ کو ہم ملانا چاہتے ہیں آگے والی آیت میں. وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ. دیکھیے تنوین کے بعد میں جیم آنے کی وجہ سے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے یہاں پر اخفا کریں گے. کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا، حساب رب السماوات. تو حسابہ کو اگر آپ آگے والی آیت میں ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہوگا ادغام، اس لیے کہ تنوین کے بعد یرملون میں سے را آ رہا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا کہ دو حرفوں پر جب ادغام کرتے ہیں، ایک لام اور رام ہے، تو وہاں پر گنہ نہیں کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے ادغام کیا تھا تو یہاں پر بھی گنہ نہیں کیا. دہاق اللہ، ٹھیک ہے.
تو یہاں پر ادغام تو ہو رہا ہے لیکن بغیر گننے کے، یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے لیکن بغیر گننے کے، ان دو حرفوں میں بغیر گننے کے ادغام ہوتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حساب رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، ملا کر کے پڑھیں گے خطابا یوم یقوم الروح، یہاں پر کریں گے ہم ادغام، گنہ کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہاں پر آپ وقف کریں گے تو اس دو زبر کو ایک الف سے بدل کر کے پڑھیں گے، صفا ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر ادغام کریں گے بغیر گننے کا، صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ دیکھیے صوابا، اگر آپ اس آیت کو ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کریں گے ہم اکفا، اس لیے کہ یہ حروف اکفا میں سے ہے، ذال تنوین کے بعد ذال آ رہا ہے حروف اکفا میں سے، کیسے پڑھیں گے؟ صوابا ذالک الیوم الحق، کچھ لوگوں کا سانس بہت کم چلتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی جگہ بھی جو ہے وقف کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر جیم آ گیا تو کیسے کرنا ہے یہاں پر؟ ذالک الیوم الحق۔ اب میں ایک چیز یہاں پر بتاتا ہوں، یہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ جب مشدد ہوتے ہیں اور ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر حروف قلقلہ کو ہم جو ہے جمع کر کے پڑھیں، کیسے؟ ذالک الیوم الحق فمن حق فمن، اس طرح جمع کے پڑھنا ہے، اور اگر حروف قلقلہ مشدد ہوں وہاں پر وقف کیا جائے تو وہ وہاں پر بڑا قلقلہ ہوتا ہے، اس قلقلے کو کہتے ہیں قلقلہ اکبر، کیسے پڑھیں گے وقف کر کے؟ ذالک الیوم الحق حق، اس طرح، تو اس پیش کو ہم کر دیں گے ساکن، یہاں پر ہوگا وقف بالاسکان۔ ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، ملا کر کے کیسے پڑھیں گے؟ مآبا انا، تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر اظہار حلقی ہو رہا ہے، مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا، یہاں پر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، قریبا ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کریں گے ادغام، قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر۔ اگر آیت کے بیچ میں وقف کرنا چاہتے ہیں وہاں پر کوئی چھوٹی علامت بھی نہیں دکھائی دے رہی، جیسے کہ جیم یا زا یا طا یا قاف، یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں دکھائی دے رہی ہیں، تو آپ وہی قواعد کے ساتھ وقف کریں گے، جیسے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر پیش آ جائے تو اس کو ساکن کر دیں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، لیکن اس طرح وقف کرنے سے پھر ہمیں پیچھے سے ملا کر کے پڑھنا ہوگا، نیا سانس لے کر، کیسے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، یہاں پر آیت نمبر 40 پر ہمیں وقف کر دینا ہے، تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو وقف کرنے کا طریقہ اور ملا کر کے پڑھنے کا طریقہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو 5-6 آیتیں ملا کر کے پڑھ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے جو ہے ملا کر آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، آیت نمبر 10 سے پڑھتا ہوں۔
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ وقف کریں گے تو دو زبر کو الف سے بدلیں گے، اور ملا کر کے پڑھیں گے تو ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر ادغام ہو رہا ہے ملانے میں، یا اظہار ہو رہا ہے، یا پھر اخفا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں خوب کلام مجید کو سیکھنے سکھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سیکھ رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ میرا سکھانا آپ کو صدقہ جاریہ ہے الحمدللہ، اور آپ کا سیکھنا یہ عبادت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فری میں ثواب ملے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے نہ جانے کتنے لوگ کلام مجید کو اچھا پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور کمنٹ باکس میں اچھی رائے دے کر شکریہ کا موقع دیجئے۔